کیا آپ جانتے ہیں اصحاب الرس کون تھے؟ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہے کنویں والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے ایک قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں ارشاد فرمایا، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں، اور ہم نے سب مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ سورۃ کاف میں ہلاک شدہ قوموں کی فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں تباہ کی قوم نے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت کر دیا۔ اصحاب الرس کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ اس بارے میں مفسرین کے اقوال اس قدر مختلف ہیں کہ حقیقت کھلنے کی بجائے اور زیادہ مستور ہو گئی۔ علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی آتے ہیں، اس لیے الاحب الاخدود گڑھے والوں کو ہی اصحاب الرس بھی کہتے ہیں۔ اور ابن عساکر اپنی تاریخ میں اس قول کو حق بتایا ہے کہ اصحاب الرس قوم آج سے بھی زیادہ صدیوں پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ جو لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہ کیا بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی سزا میں پوری قوم پر عذاب الہی نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یمامہ کے علاقہ میں فلس نامی ایک بستی تھی اور اصحاب الرس وہیں آباد تھے۔ یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس يدخل الجنۃ یوم القیامۃ العبد الاسود، کہ جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو بھاری پتھر سے بند کیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ سیاہ فام شخص جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کھانا خرید کر لاتا، نبی کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں، کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کی، 14 سال تک سوتا رہا۔ درمیان میں قوم کا دل بدلا، انہوں نے نبی کو کنویں سے نکالا، توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ کچھ دنوں بعد نبی وفات پا گئے۔ 14 سال کے بعد جب آنکھیں غلام کھلی تو اس کو یہی لگا کہ وہ کچھ گھنٹے سویا ہے۔ شہر پہنچا ہے تو حالات دیکھے ہیں بدلے ہوئے، سارا قصہ معلوم ہوا، اور اسی غلام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔